ड्रामा सीरियल IQ नवी किस्त। तुम वो नहीं हो जिसे मैं लाइफ पार्टनर बनाऊं। मेरी टाइप ही कुछ और है। मैं तुम्हें कभी भी लाइफ का एक पार्ट भी नहीं बना सकता। नेवर। उसे गुस्सा नहीं आया था, ना ही वो रोई थी और ना ही वो डरी। वो बिल्कुल साकित हुई भी थी। वो अपनी बात कहकर जा चुका था और वो वहीं खड़ी उसकी बातों के शहर में खोई हुई थी। वो पहली दफा रिजेक्ट नहीं हुई थी। वो तब भी रिजेक्ट हुई थी जब उसके पेरेंट्स उसे स्कूल में दाखिला करवाने लेकर गए थे। उन्होंने ये कहकर उसे दाखिला देने से इनकार कर दिया था कि आपकी बेटी का दिमाग बहुत कमजोर है, उसे किसी नीचे दर्जे के स्कूल की जरूरत है। उसे वो वक्त भी याद था जब उसके माँ बाप की डिवोर्स के बाद उसकी कस्टडी लेने से दोनों ने इनकार कर दिया था। उसे वो वक्त भी याद था जब उसकी नानी ने उसे पार्टी में ले जाने से इनकार कर दिया था, क्योंकि वहां वेल एजुकेटेड लोग आने वाले थे और वो वेल एजुकेटेड नहीं थी। एक बार नहीं, बहुत बार रिजेक्शन का स्टैम्प उसकी जिंदगी पर लगा था। ये रिजेक्शन भी बस उसके लिए उसकी रिजेक्शन हिस्ट्री में इजाफा करने का सबब बना था और उसकी रात सोगवार करने का। उसने अपनी दाएं तरफ खिड़की के पार देखा तो वहां उसे वो शख्स अपनी टाइप के साथ हंस हंस कर बातें कर रहा था। तंग पैंट पर ब्लैक तंगी टॉप पहनी वो लड़की अगर उसकी टाइप थी तो वो हिजाबी और नकाबी को अपनी रिजेक्शन पर खुशी हुई। पहली बार उसे रिजेक्शन पर खुशी हुई थी। और बेशक अल्लाह के हर काम में मसलियत होती है। अल्लाह के उसे उस शख्स के हाथों रिजेक्ट करवाने में भी मसलियत थी। अब आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी ही गुड बुक्स में शामिल हो रही थी। आहिस्ता आहिस्ता, धीरे धीरे उसकी आंखें एकदम से खुली। क्या था ये क्या था? उसे फिर कुछ याद आया था, एक और मेमोरी। वो बेड से उतरी, नाकाबिल यकीन। उसे आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ याद आ रहा था, एकदम से ही। उसे और भी कुछ याद आने लगा, कोई अनोखी सी मेमोरी। उसने सीधी जानिब देखा। मामी, आप इनके साथ? ये वही हैं जिन्हें आप रातों को छुप छुप कर कॉल करती थी? दिया के सर में बेइंतहा दर्द हुआ। कुछ मामी? क्या मामी? कौन था मामी के साथ? वो ये अल्फाज किसको बोल रही थी? दिया, आर यू ओके? उसे समद की आवाज आई। क्या समद भी कोई मेमोरी था? उसने उसे देखा, उसके कदमों में आकर बैठा। पानी दूं? रुको, मैं तुम्हें पानी देता हूं। उसके चेहरे पर परेशानी थी। दिया ने उसे हाथ लगाकर महसूस किया। दिया का हाथ उसके गाल पर था। वो मेमोरी नहीं था, वो तो हकीकत थी। दिया की आंखों से आंसू निकले, मगर लब वो तो मुस्कुराए। क्या हुआ दिया? पानी लो। उसका अपने गाल पर मौजूद हाथ पकड़कर समद ने पानी का गिलास उसकी जाने बढ़ाया। दिया ने रोते हुए वो गिलास थामा और मुंह से लगाया। डर, उसे खोई हुई याददाश्त का डर था। क्या हुआ दिया, बताओ मुझे। उसे पानी का गिलास लेकर समद ने उससे पूछा। कुछ तो था, कोई मेमोरी। मेरी याददाश्त समद, वो वापस आ रही है। वो वापस आ रही है तो तकलीफ दे रही है मुझे समद। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। और वो ये कहकर रो पड़ी। समद को लगा किसी ने उसकी सांसें खींच ली हो। वो रो रही थी और वो भी फूट फूट कर उसके सामने। समद को समझ नहीं आया कि वो क्या करे। दिया, मत रो प्लीज। उसके कंधों को थाम कर वो बोल भी पाया तो बस इतना ही। वाकई वो उससे बहुत मोहब्बत करता था। वाकई। मैं सब कुछ याद करना चाहती हूं समद। मुझे बताओ कि क्या हुआ उन सालों में। मेरी तुमसे शादी कैसे हुई? तबरेज की सारा से शादी कैसे हुई? बाबा कैसे आए? मामी कहां है? सब बताओ मुझे समद, मुझे सब जानना है। और तुमने तो धोखा किया था ना मेरे साथ, मेरे हिस्से का 30% ले लिया था। बताओ समद। वो रोते हुए बोली। वही खौफ जो समद को हमेशा से था। दिया आखिर बोल ही गई। समद ने गहरा सांस लिया और नीचे बैठ गया। सब कुछ वो सीन नहज पर आ खड़े हुए। उन सालों में उसने क्या किया, क्या नहीं किया, उसे समझाया, बताया। ये बात भुलाई, मगर सब कुछ वहीं से शुरू हो गया। सब जैसे दोबारा से शुरू हो गया। समद ने थकी नजरों से उसे देखा। तुम क्या करोगी सब जानकर? समद ने दीवार से टेक लगाई। एक दिन था जो उसे याद था और एक दिन था जो दिया को याद न था। उस याद और ना याद होने के बीच में दिया पिस रही थी, जबकि समद उसे अजियत से बचाना चाहता था। क्या करते हैं सब जानकर? सुकून का सांस लेते हैं ना। दिल पर जो इतने जख्म लगे हैं सुन लेते हैं ना। तुम मेरी जगह नहीं हो, तुम मेरा दुख नहीं समझ सकते। मेरी जगह होते तो मुझे समझ लेते। वो अपनी आंखों से आंसू साफ करती हुई बोली।
دل پر لگے پرانے سارے زخم نہ جانے کیوں ہرے ہو رہے تھے. خواب اور حقیقت کے بیچ وہ میموری بنتی جا رہی تھی, آہستہ آہستہ برباد ہوتی جا رہی تھی. تمہاری جگہ کوئی نہیں ہو سکتا دیا, کسی بھی انسان کی جگہ کوئی نہیں ہو سکتا. کوئی کسی دوسرے کا دکھ نہیں سمجھ سکتا. سمد نے کھڑکی کی جانب دیکھا. موسم سرما, حسین موسم, کمال موسم, مگر اسی کمال موسم میں ایک زوال خواہش, کمال خواہش. سمجھ سکتے ہیں, محبت کرنے والے دوسرے انسان کا دکھ سمجھ سکتے ہیں. اس کا گلا رن رہا تھا, اسے ڈر لگ رہا تھا, خود کا ادھورا پن اسے نوچ رہا تھا. افسانوی باتیں ہیں ساری جو کسی ایسے شخص نے لکھی ہیں جو دنیا کے اتار چڑھاؤ سے واقف نہ ہوگا, ورنہ ایک عقل مند شخص کبھی بھی ایسی باتیں نہ لکھتا. دیا کو سمد کی باتوں پر ہمیشہ حیرت ہوتی تھی. وہ تلخ تھا, اور نہ جانے کیوں اتنا تلخ تھا. محبت میں عقل مند رہتا ہی کون ہے؟ سمد نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا. وہ کبھی کبھار لاجواب کرنے کا ہنر بہت لاجوابی سے رکھتی تھی. اس کی لاجواب باتیں انسان کی لاجوابی کو بھی لاجواب کر دیتی تھی. کیا جاننا چاہتی ہو؟ وہ شاید اب اس کے لاجواب کرنے کے ہنر سے ہار گیا تھا. اور سمد, وہ تو ہمیشہ سے دیا سے ہارتا ہی تو تھا. سب کچھ, تم سے آخری بار فون پر بات کرنے سے لے کر اب تک سب کچھ. میں ان 2 سالوں کو جاننا چاہتی ہوں. ان 2 سالوں میں کیا ہوا, وہ سب کچھ. سمد نے گہرا سانس لیا. ہوائیں بہت بوجھل تھیں, یا اس کا دل بہت بوجھل ہو رہا تھا, وہ سمجھ ہی نہ پایا. تو پھر سنو. تبریز اپنی بات کہہ کر جا چکا تھا. وہ اس کی باتوں کے سحر میں کھوئی ہوئی تھی. تبریز, وہ نہ جانے کہاں تھا. دیا کے اس خیال کو آتے ہی اس نے باہر دیکھا جہاں وہ کچھ دیر پہلے کسی لڑکی سے بات کر رہا تھا. مگر افسوس, حیرت, وہ وہاں موجود ہی نہ تھا. دیا نے گہرا سانس لیا. اسے سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ وہ جا چکا ہے. بل پے کیے بنا اسے تبریز کی اس حرکت پر بے انتہا غصہ آیا. اس نے ویٹر سے بل منگوایا اور پے کر کر باہر ریسٹورنٹ سے نکل آئی. عجیب ہی منطق تھی اس شخص کی. ریجیکٹ کرنا ہی تھا تو کر دیتا, مگر اتنی بھی بد تہذیبی تو نہ دکھاتا. دیا نے ایک رکشہ روکا اور اس کے اندر بیٹھ گئی. اس نے سوچ لیا تھا کہ گھر جا کر چیخ چیخ کر سب کو بتائے گی کہ کیا کیا ہے سب کے لاڈلے سپوت نے. تبھی اس کے پرس میں موجود موبائل کی رنگ ٹون بجی. دیا نے موبائل نکالا اور اسے دیکھا تو اس میں نانو کی کال آ رہی تھی. دیا نے کال ریسیو کی. دیا بیٹے کہاں ہو تم, اور تبریز کب تک آؤ گے؟ ان کی پریشان آواز سے دیا کو صاف پتہ لگ رہا تھا کہ وہ بے انتہا پریشان ہے, مگر پھر بھی وہ بھی انہیں ان کے لاڈلے پوتے کی کرتوت بتانا چاہتی تھی. تبریز کا تو نہیں پتا, مگر میں آ رہی ہوں. سمپل سا جواب جو ضرور نانو کو پریشان کر گیا ہوگا. کیا مطلب تبریز کا نہیں پتا؟ تم اس کے ساتھ نہیں آ رہی کیا؟ وہ جانتی تھی کہ وہ اسی طرح بولیں گی, مگر وہ چپ نہیں رہ سکتی تھی. وہ لڑکی نہیں تھی جو چپ رہ کر سارے زخم سہ کر اچھی بن جاتی. وہ دیا احمد تھی. سچ بول کر برا بننا اسے دل و جان سے قبول تھا. نہیں, وہ میرے ساتھ نہیں آ رہا. مجھے ریسٹورنٹ میں ریجیکٹ کر کے وہ وہیں ریسٹورنٹ میں مجھے چھوڑ کر نہ جانے کہاں چلا گیا. میں تو رکشے سے آ رہی ہوں. دیا نے سیدھی جانب دیکھا. وہاں بہت رش تھی, بے پناہ. ایسا لگتا تھا جیسے کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہو. اس نے وہاں سے نظریں ہٹا لی. کیا تبریز نے ایسا کیا؟ ان کی آواز میں یقین نہ کرنے کا عنصر تھا. دیا مسکرائی. جی ہاں, آپ کے پوتے نے تو کھانے کا بل بھی نہیں دیا, وہ بھی میں دے کر آ رہی ہوں. اور اس سارے واقعے کے بارے میں نا ذرا نانا کو ضرور خبردار کیجیے گا, ورنہ اگر میں نے اپنے انداز میں کیا تو پھر آپ کو برا لگے گا. ہاں وہ میں بول لوں گی. مگر دیا, ایک بہت بڑی مصیبت ہو گئی ہے. کیا مصیبت؟ اسے حیرت ہوئی, بے پناہ ہوئی. مگر دماغ نے کہا کہ ضرور سمد کی ہی مصیبت ہوگی. سمد کہہ رہا ہے کہ وہ سارا سے کسی صورت شادی نہیں کرے گا. کل ہی تو شادی ہے دیا, بتاؤ میں کیا کروں, مجھے سمجھ نہیں آ رہا. ان کی پریشان کن آواز نے دیا کو بھی پریشان کر دیا تھا. حیرت در حیرت. میں سمجھ سے بات کرتی ہوں, اگر سمجھ پھر بھی نہ مانا تو ہم کوئی دوسرا کام کریں گے. اس نے ہمت جمع کی. کیا دوسرا کام؟ وہ کام میں آپ کو سمجھ سے بات کرنے کے بعد بتاؤں گی. اس نے ہونٹوں پر زبان پھیری. ٹھیک ہے, تم بات کرو, کوشش کرنا کہ وہ مان جائے. جی میں پوری کوشش کروں گی. ٹھیک ہے, خدا حافظ. اس نے فون رکھ دیا. دیا کو حیرت ہو رہی تھی, سمد ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ خود اس کو پروپوز کر کے, اس کا رشتہ بھیج کر, اب عین شادی سے 1 دن پہلے منع کر رہا ہے. اسے سمد کی کبھی سمجھ نہیں آئی, یا سمد نے کبھی خود کو سمجھنے کا موقع ہی نہیں دیا. دیا نے فون پر اس کا نمبر ملایا اور کان سے لگایا. بیل ابھی جا رہی تھی. بیل کے جاتے ہی اس کی دھڑکن بھی تیز ہو رہی تھی, اور پھر مقابل نے فون ریسیو کر ہی لیا. ہیلو دیا.
وہ پھر سے اس کا نام لے رہا تھا. وہ جب بھی اس کا نام لیتا تھا دیا کو عجیب سی حیرت ہوتی تھی. دیا نے تھوک نکلی. سمت، یہ کیا کیا ہے تم نے؟ وہ ڈائریکٹ مطلب کی بات پر آ رہی تھی اور وہ یہی تو کرتی تھی. میں سمجھا نہیں. اس بات پر تو اسے بے انتہا غصہ ہے. کیا مطلب نہیں سمجھے؟ شادی سے ایک دن پہلے انکار کر رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ میں نہیں سمجھا. اس کی تیز ہوتی آواز پر رکشے والے نے اسے دیکھا، مگر اسے فی الحال کسی کی پرواہ نہیں تھی. میرا دل نہیں کر رہا اسے شادی کرنے کو. اس بات پر تو دیا ایک لمحے کو سکتے میں آ گئی. پتہ نہیں وہ پاگل تھا یا بن رہا تھا، اسے سمجھ نہیں آئی. اور پھر دیا کو ایک دم سے ہی غصہ آ گیا. کیا مطلب دل نہیں کر رہا؟ جب تمہارا دل کرے گا شادی کرنے کو تب کر لو گے، اور جب نہیں کرے گا تو نہیں کرو گے. یہ مذاق ہے کیا ہم سب کی زندگی تمہارے لیے؟ وہ غصے میں تھی. اسے سمجھ سے یہ امید نہیں تھی، اور وہ اس کی امیدوں پر پورا اترائی کب ہے. سب کی زندگی مذاق ہے میرے لیے، مگر تمہاری نہیں. سب میں خود کو شامل مت کرو. اس کی بات پر دیا کو شدید غصہ آیا. یہاں میری بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں سارا کی بات ہو رہی ہے. مگر میں تمہاری بات کر رہا ہوں. اس کی جھٹائی پر دیا کو بے پناہ غصہ آیا. مگر میں اپنی بات نہیں کر رہی، میں سارا کی بات کر رہی ہوں، اور مجھے اس کی بات نہیں کرنی. تم اپنی بات کرو. اس کی اس عجیب بات پر دیا نے فون ہٹا کر فون کو دیکھا. وہ کہیں رانگ نمبر تو نہیں ملا گئی تھی؟ تم نے تبریز کو مجھ سے شادی کرنے سے منع کیوں کیا؟ ایک دم سے اس نے بات بدلی. ایک دم سے ہی. کیا مطلب؟ میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا. تبریز تم سے شادی کر رہا تھا کیا؟ اس کی باتوں پر دیا کو واقعی غصہ آ رہا تھا. معصوم مت بنو. تمہیں میں پاگل نظر آتی ہوں کہ کچھ نہ سمجھ پاؤں. تم نے ایسا کیوں کہا کہ وہ مجھ سے شادی نہ کرے؟ وہ اب بھی اپنی بات پر قائم تھی. میں نے ایسا نہیں کہا، اور میں ایسا کیوں کہوں گا جبکہ اس بارے میں تو مجھے کچھ پتا بھی نہیں ہے. تمہیں لگتا ہے کہ میں کچھ سمجھ نہیں پا رہی، یا میں اندھی ہوں جو کچھ سمجھ نہ پاؤں؟ تم نے اسے منع کیا، اور تم نے سارا سے شادی سے بھی منع کیا. تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ کس چیز کا بدلہ لے رہے ہو سب سے؟ رکشا اس کی گلی میں موڑا. میں نے ایسا کچھ نہیں کیا. ہاں، البتہ میں نے صرف سارا سے شادی سے ضرور منع کیا ہے. وہ مان رہا تھا، مگر صرف ایک چیز. کیوں کیا منع؟ کیونکہ میرا دل نہیں کر رہا. میں بتا تو چکا ہوں تمہیں. اس کی باتوں پر دیا کو اپنا سر نوچنے کا دل کیا. وہ پاگل تھا اور اسے بھی کر رہا تھا. اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا اسے. تم اور تمہارا دل دونوں بھاڑ میں جاؤ. بھاڑ میں جانے کا راستہ تو بتاؤ. وہ فون کاٹنے ہی والی تھی کہ اسے پھر سے آواز آئی. دیا کا دل کیا کہ وہ موبائل زمین پر دے مارے، مگر اس نے موبائل ابھی نیا ہی لیا تھا. وہ یہ پاگل پن نہیں کر سکتی تھی. وہ تم خود سے پوچھو، کیونکہ تم سے بہتر بھاڑ اور کون جا سکتا ہے. دیا نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا. اگر وہ اس سے اور بحث کرتی تو وہ واقعی پاگل ہو جاتی. رکشا اس کے گھر کے سامنے رکتے ہی دیا نے رکشے والے کو پیسے دیے، اور چوکیدار کو اسے دیکھتے ہی اس نے گیٹ کھول دیا. دیا گیٹ سے اندر داخل ہوئی تو وہیں تبریز نانا اور نانو سے بات کرتا نظر آیا. اس کے برابر میں سارا بھی کھڑی نانو سے جھگڑا کر رہی تھی. تبھی دیا تیش سے تبریز کی جانب بڑھی. تبریز کی نظر اس پر پڑی. وہ ابھی ان سب کو کچھ سمجھنے کا موقع دیتی کہ ایک زور سے چٹاخ کی آواز پر سب نے اسے حیرت سے دیکھا. یہ مجھے ریجیکٹ کرنے اور یوں ریسٹورنٹ میں چھوڑ کر آنے کے لیے. تبریز اپنے گال پر ہاتھ رکھے بے یقینی سے دیا کو دیکھنے لگا. اس نے تبریز کو تھپڑ مارا تھا. وہاں موجود لوگ حیرت سے کبھی تبریز کے گال پر رکھے اس کے ہاتھ کو دیکھتے، کبھی دیا کو جو اس کے سامنے انگلی کرے کھڑی تھی. تمہیں لگا چپ کر جاؤں گی تو یہ بہت بڑی بھول ہے تمہاری. دیا احمد تم جیسے گھٹیا لوگوں کو سیدھا کرنا جانتی ہے. اس کے غصے سے تیز آواز پر سارا سہم گئی تھی. اسے آج پھر بے پناہ غصہ آیا تھا، جبکہ تبریز اس کی جانب خوخوار نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا. اور ہاں نانو، وہ نانو کی جانب مڑی. آپ اپنی اس چھچھندری کی شادی تبریز سے کروائیں. آپ کے لاڈلے پوتے کا دل اس سے شادی کرنے کا نہیں چاہ رہا ہے. آپ کے خاندان کے گھٹیا مردوں کے دلوں کا کچھ پتہ ہی نہیں چلتا. مسز ہنا سے کہیے گا کہ اگر اپنی عزت کا بہت خیال ہے اور اسے بچانا چاہتی ہیں نا تو اس تبریز سے اپنی بیٹی کی شادی کروائیں، ورنہ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں. وہ یہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی. وہاں موجود تمام موصوف اس کی حرکت پر اب تک ششدر تھے، جبکہ تبریز وہ بے انتہا غصے میں تھا. بے انتہا. جب تمہیں اسے ریجیکٹ کرنا ہی تھا تو اسے ریسٹورنٹ کیوں لے کر گئے تھے؟ نانا کی تیز اور غسیلی آواز پر اپنی خوخوار نظروں سے تبریز نے دیکھا. وہ سمت کو پسند کرتی ہے تو میں بٹی ہوئی لڑکی سے شادی کیوں کروں جسے اس کے ماں باپ نے ریجیکٹ کر دیا؟ تو اس لڑکی کو کون اپناتا؟ آپ ایک کام کریں، میری شادی سارا سے کروائیں. اب تو میں سارا سے ہی شادی کروں گا اور کر کے بھی دکھاؤں گا. تلخ ترین الفاظ کہہ کر وہ بھی گھر سے نکل گیا، جبکہ دیوار کی اوٹ میں چھپی دیا کی آنکھوں سے آنسو نکلے. وہ اسے تھپڑ نہیں مارنا چاہتی تھی، مگر اب اس کی بس ہو گئی تھی.
وہ اتنا نہیں سہ سکتا. جو انسان جتنا سہتا ہے لوگ اسے اتنی ہی تکلیف دیتے ہیں. اور اب اس کی بس ہو چکی تھی. وہ اپنے آنسو صاف کرتی ہیں اندر کی جانیں بڑھی. اسے اپنی ڈائری لکھنی تھی. آج جو بھی ہوا اس سے پہلے وہ بھول جائے. وہ اپنی ڈائری لکھنا چاہتی تھی. مطلب میری تم سے اس وقت بات ہوئی تھی, میں نے تم سے بات کی تھی. میں نے ہی نانو کو یہ مشورہ دیا تھا کہ سارا کی شادی تبریز سے کروائیں. مگر جہاں تک مجھے یاد ہے ماموں اس وقت تک نہیں آئے تھے پاکستان. وہ تو لندن میں ہی تھے نا. وہ اس کے سامنے زمین پر بیٹھی سب سن کر بولی. سمن اسے دیکھ رہا تھا. وہ سب سن رہی تھی مگر کچھ تو تھا جو وہ چھپا رہا تھا. اس کی بات پر سمن نے اس سے نظریں چرائیں. دیا چاچو کبھی لندن گئے ہی نہیں تھے. ایک دھماکہ, بوم, انکشاف, اتنا عجیب انکشاف اس پر ہوا تھا. اس نے حیرت سے سمن کی جانب دیکھا. کیا مطلب وہ کبھی لندن گئی نہیں؟ نیوز پر تو یہ خبر چلی تھی, پکچرز تھی ان کی, بہت کچھ تھا, بیان وغیرہ, پر ایسے کیسے نہیں گئے تھے وہ؟ وہ ابھی اس انکشاف پر حیران تھی. کرنے کو سیاست میں بہت کچھ کرنا پڑتا ہے دیا. خود کو بچانے کے لیے 100 جھوٹ کرنے پڑتے ہیں. وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا. پھر وہی سیاست اور سیاست کے لوگ, سیاست اور سیاست کے لوگوں میں رہ کر جیسے وہ تھک سی گئی تھی. کس چیز سے بچانے کے لیے؟ وہ اسکینڈل جو انہوں نے پاکستان کی سپر ماڈل کے ساتھ بنایا تھا, اس کی وجہ سے گڑے جھوٹ. دیا نے دماغ پر زور دیتے ہوئے بولا. سمجھ نے اس کا ہاتھ ہاتھوں میں لیا. اتنے معمولی سے اسکینڈل کی وجہ سے کوئی پاکستان چھوڑ کر جانے کا ڈرامہ کرے گا؟ تو پھر یہ انہوں نے 3 ارب کا کارنامہ کیا تھا. ان کے بینک اکاؤنٹ میں 3 ارب کہاں سے آئے کوئی نہیں جانتا, اور وہ بینک اکاؤنٹ بھی خفیہ تھا. کھلا تو وہ بینک اکاؤنٹ, اور صرف 3 ارب ہی نہیں, بے پناہ پلاٹس جو لیز بھی نہیں تھے, کہاں سے آئے کوئی نہیں جانتا. اس انکشاف پر واقعی دیا کو اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا. مگر وہ اسکینڈل, کون سا ہے اسکینڈل؟ اس اسکینڈل کا کس نے بتایا تھا تمہیں؟ ایسا کچھ تو تھا ہی نہیں. اسکینڈل تو تبریز کا تھا. اور وہ حیرت زدہ رہ گئی. مجھے تو مامی نے بتایا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ ماموں لندن بھی اسی وجہ سے گئے, اور اس اسکینڈل کی وجہ سے ماموں نے مارا بھی تھا مامی کو. تم بھی تو تھے نا وہاں؟ وہ کچھ یاد کرتی ہوئی بولی. پرانا واقعہ جب اس نے مامی کے لیے سٹینڈ لیا تھا. ماموں تو اس رات آئے نہیں تھے گھر, اور مامی نے جھوٹ بولا تم سے. وہ برابر کی شریک تھی سارے کھیل میں. انہیں سب پتا تھا. پتا تو سب کو سبھی تھا سوائے تمہارے. سب تم سے سب کچھ چھپا رہے تھے. اس نے حیرت سے سمجھ کو دیکھا. دھوکا ہوا اس کے ساتھ. کیا مطلب مجھ سے سب چھپا رہے تھے؟ مسز ہنا کو پتا تھا, سارا کو پتا تھا اس سب کے بارے میں. مسز ہنا کو بھی پتا تھا اور سارا کو بھی پتا تھا اس سب کے بارے میں. نہیں, البتہ انہیں نہیں پتا تھا. وہ اس کے ہاتھ پر اپنی پکڑ نرم کرتے ہوئے بولا. تو مامی کو وہ چوٹ کیسے لگی تھی؟ وہ اب بھی کنفیوز تھی. انہوں نے خود جان بوجھ کر لگائی تھی تاکہ تمہیں ڈسٹریکٹ کر سکیں. تمہارا دھیان ان سب باتوں کی طرف جا رہا تھا, اور مامی نے یہ سب کیا تمہارے ساتھ. کیا مطلب؟ تمہیں اس وقت سب پتا تھا تو مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اس سیاست میں وہ ایک اور کھیل بنتی جا رہی تھی. تمہارے لیے میں نے راستے کھولے دیا, اگر تم دھیان دیتی تو. کون سے راستے؟ اس نے حیرت سے سمت کو دیکھا, مگر وہ ابھی خاموش تھا. اور تبھی اسے کچھ یاد آیا. وہ وکیل والا. اس نے حیرت سے پوچھا. وہ وکیل والا سارا کام, سب کچھ وہ کروا رہا تھا. دیا کو اب بھی حیرت ہوئی. تو تمہیں کیا لگتا ہے ایک خاندانی وکیل اتنا پاگل ہوگا جو تمہارے سامنے ڈر گیا اور یہ بات کسی کو نہ بتائے؟ تم جو بولو وہ کر ڈالے. ایسے وکیل ہوتے کہاں ہیں ذرا بتانا مجھے. اور وہ ششدر رہ گئی. انکشافات پہ انکشافات. وہ اس پر بے پناہ انکشاف کر رہا تھا. وہ سب تم نے کروایا؟ وہ اسے حیرت سے دیکھتی ہوئی بولی. ناقابل یقین. اتنا سب کچھ, کتنا حیران کن تھا سب کچھ. کوئی شک تمہیں؟ سمن نے اپنے آئی برو اچکائے. تو جو میں نے نانا کو وہ فائل دی تھی وہ سب کچھ تمہاری ایک چال تھی. اسے یقین نہیں آ رہا تھا. وہ جس انسان کو کچھ سمجھتی نہیں تھی وہ اسے کبھی اس طرح سوچ ہی نہ پائی. وہ یہ سب کروا رہا تھا. اسٹرینج. چال نہیں تھی, تمہیں مضبوط کرنے کا ایک راستہ تھا. بعد میں تم بہت کچھ کرتی گئیں اور مجھے اچھا لگا. تمہارے پاس بھی سیاست کا ایک انوکھا مائنڈ تھا اور مجھے یہ بہت اٹریکٹ کرتا تھا. تم بہت سے راز جان رہی تھی. وہ اس کی بات پر اب بھی بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی. اسے بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا. ایسا کہاں ممکن تھا؟ تم نے ایسا کیوں کیا؟ کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں دیا. یوں تمہیں کمزور نہیں دیکھ سکتا تھا کبھی. تمہیں مضبوط دیکھنا چاہتا تھا. سمجھ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا. دیا کو اس کی آنکھوں میں ایک چمک نظر آئی. کیا واقعی ایسا تھا؟ واقعی ایسا بھی ہوتا ہے؟ اگر ہوتا ہے تو پریوں کے دیش میں رہنے والی
एक परी कितनी खुशकिस्मत थी। मैं चाहता था कि तुम मजबूत बनो, मिस्र की एक शहजादी बनो, मलका क्लोपेट्रा। दिया ने हैरानी से उसे देखा। क्लोपेट्रा? वो वैसी नहीं बन सकती थी। मैं मलका क्लोपेट्रा तो नहीं बन सकती, मैं उस जैसी नहीं हूं, इतने बड़े कैरेक्टर की मालिक नहीं हूं, इतनी चालाक नहीं हूं। वो नफी कर रही थी। मगर तुम इतनी अक्लमंद तो हो, तुम्हारे पास उस जैसा एक माइंड है। ऐसा नहीं है, वो बहुत बुरी थी, बेपनाह बुरी। वो अब भी नफी कर रही थी। मलका क्लियोपेट्रा कौन बनना चाहता होगा? अच्छा तो कोई भी नहीं होता दिया, बुरे तो सभी होते हैं। अब कोई बहुत ज्यादा होता है और कोई बहुत कम। मगर मैं तो कम रहना चाहती हूं। हां तो तुम मलका क्लियोपेट्रा नहीं हो, मगर हमारे घर में एक मलका है क्लियोपेट्रा। समद ने दिया के बालों को कान के पीछे अड़सा। दिया ने अपनी आंखें नीचे की और एकदम से उठाई। नानू, नानू है ना वो अपनी पुरानी यादों के तहत वो जितना अंदाजा लगा सकी लगा चुकी। मगर समद ने नफी में सर हिलाया। तो क्या? एकदम से दिमाग में कुछ क्लिक किया। समद ने हां में सर हिलाया और उसका सांस रुक गया। मामी, मामी है मलका क्लियोपेट्रा। उसने हैरानी से समद को देखा। वो उसकी ही आंखों में देख रहा था। तो मलका क्लियोपेट्रा ने कौन से बादशाह को अपने जाल में फंसाया वैसे? वो सोचती हुई बोली। समद ने उससे मुस्कुरा कर देखा। दिया ने उसके मुस्कुराते हुए होंठों को और फिर उसकी आंखों को देखा। एक मिनट, उसके दिमाग में कुछ क्लिक किया। बचपन की एक याद, एक बहुत हैरान कुन याद जो कभी भूल नहीं पाई। इल्मा आंटी। इल्मा आंटी फारस अंकल की पहली बीवी थी, मगर इल्मा आंटी की शादी पहले सलमान अंकल से हुई थी। सलमान अंकल वो नानू के कजन थे, यानी एक तरह से कजन। सलमान अंकल का एक ही बेटा था और वो हमारे साथ खेलता था। उनके फिर 2 बेटे हुए थे। एक बेटा सिर्फ हमारे साथ खेलता था, फिर वो भी कहीं चला गया। सलमान अंकल की डेथ हो गई और इल्मा आंटी की शादी फारस अंकल से हुई। इल्मा आंटी मामी की बेस्ट फ्रेंड थी, फिर उनका अचानक गला कटने से इंतकाल हो गया और उसके बाद फिर मम्मा ने फारस अंकल से शादी की। उसने पूरी कॉन्सेप्शन थ्योरी समद को बताई। कोई सिरा? वो कोई सिरा ढूंढ रही थी। समद तबरेज एडॉप्टेड है। समद तबरेज एडॉप्टेड है? उसने एक सिरे को पकड़ के समद से पूछा और समद ने उसके पूछते ही सर हां में हिला। और मलका क्लियोपेट्रा ने जिस बादशाह को फंसाया वो? दिया ने बात अधूरी छोड़ी। समझ गया था कि वो सिरे तक पहुंच रही थी। हैरत थी और बेपनाह। इस बात पर तो दिया को भी यकीन नहीं आ रहा था, मगर सच हमेशा नाकाबिले यकीन होता है। वो? समद ने उसकी बात दोहराई। दिया ने उसकी जानिब देखा और थूक निकला। दिया का हाथ अब भी समद के हाथ में ही था। वो फारस अंकल हैं। उसने रवानी से समद की आंखों में देखकर कहा। वो बिल्कुल संजीदा था, ना वो मुस्कुराया था और ना ही उसकी बात नफी में की थी। वो संजीदा उसे कंफ्यूज कर रहा था। अगर तबरेज अडॉप्टेड है और वो सलमान अंकल का बेटा है, तो तबरेज और सारा की शादी कैसे हुई? एक सवाल, उसके दिल में उमड़ता सवाल उसने समद से पूछ डाला। समद के हाथों में अब भी दिया के हाथ थे। उसने उन्हें नहीं छोड़ा था। तबरेज सलमान अंकल का बेटा नहीं है दिया, वो चाचू का ही बेटा है। वो अब उसे बता रहा था। अभी कुछ देर पहले उसने कुछ और बोला था और एकदम से सब बदल दिया। दिया ने उलझन भरे अंदाज में उसे देखा। मगर तुमने तो कहा कि वो अडॉप्टेड है। वो चाचू का बेटा है, मगर चची का नहीं। और ये उसके लिए वाकई हैरान कुन इंकिशाफ था, बे इंतहा हैरान कुन इंकिशाफ। दिया ने फिर उसे हैरत से देखा। मैं कुछ समझ नहीं पा रही समझ, मुझे डिटेल में समझाओ। सलमान अंकल दादू के कजन थे। उनके 2 बेटे थे। इल्मा आंटी उनकी पहली बीवी थी। उन्हीं से उनके 2 बेटे हुए। फिर सलमान अंकल और इल्मा आंटी की तलाक हो गई। वो 2 बेटे सलमान अंकल के ही पास रहे। इल्मा आंटी की शादी फिर फारस अंकल से हुई। इल्मा आंटी की उनसे 2 बेटियां हुई। पहली बेटी को तुम सारा के नाम से जानती हो, मगर बात हैरान कुन ये नहीं है कि सारा उनकी बेटी है या फिर तबरेज अडॉप्टेड है। वो कुछ वक्त के लिए रुका। दिया ने उसे हैरानी से देखा। वो सांस रोके उसी की अगली बात का इंतजार कर रही थी। बात हैरान कुन यह है कि इल्मा आंटी की अचानक डेथ हो गई थी। गला कटने से नहीं हुई थी। ये बात तुमने गलत सुनी है। उनकी डेथ की वजह किसी को भी नहीं मालूम। फिर तुम्हारे बाबा और मम्मा में तलाक हो गई और तुम्हारी मम्मा की शादी फारस अंकल से हुई, जिससे उन्हें एक बेटी हुई। अब असल बात सुनो। वो कुछ पल के लिए रुका।
دیا نے سانس روکے اس کی جانب دیکھا. سمد اس کی آنکھوں میں موجود تجسس کو دیکھ رہا تھا. تبریز سلمان احمد, وہ چاچو کا ہی بیٹا ہے دیا, مگر چچی کا نہیں. چاچو کی شادی کو 35 سال ہوئے ہیں اور وہ 36 سال کا ہے. وہ ماموں کی ایک اور عورت کے ساتھ کارنامے کا نتیجہ ہے. اور اس بات پر دیا کو گویا سانپ سونگ گیا. پہلی بار اس نے زندگی میں پہلی بار یہ سنا تھا, وہ بھی اپنے ماموں کے لیے. اگر اسے پتا ہوتا کہ یہ اصل کانسیپشن تھیوری ہے تو وہ کبھی اسے سننے کی جستجو نہ کرتی. تبریز مامی کا بیٹا نہیں ہے تو کیا مامی بانجھ ہے؟ وہ اب بھی اپنے دماغ میں اسی بات کو دہرانے لگی جو کبھی اس سے سنتی تھی. چھوٹے ہوتے ہوئے کانوں میں کبھی اس کے یہ بات پڑی تھی, ہاں وہ بانجھ ہیں. اس نے اس کی بات کو مانا. تو پھر تبریز کو یہ بات معلوم ہے؟ دیا نے آگے ہو کر اس سے پوچھا جیسے وہ کوئی راز کی بات کہہ رہی ہوں. ہاں, ایسی باتیں چھپتی کہاں ہیں؟ اوہ, دیا نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا. اس کے لیے سبھی اتنا حیران کن تھا کہ اس پر یقین کرنا بہت مشکل تھا. مجھے شوق لگا ہے, یقین نہیں آ رہا. وہ واقعی شوق میں تھی. اسے اب بھی ان باتوں پر یقین نہیں تھا, اور اگر یقین تھا تو شوق تھا. اور اب اگلی بات سن کر تمہیں واقعی شوق لگے گا. اس بات پر دیا نے ڈری ہوئی نظروں سے دیکھا. اب نہ جانے کیا رہ گیا تھا جو اسے اور زیادہ شوق میں مبتلا کرنے کے لیے باقی تھا. تمہاری دوائیاں کس نے تبدیل کی تھی جانتی ہو؟ پرانی سی بات جس کے لیے اس کی میموری لاس ہوئی, اور وہ بھی نہ جانے کیا کیا. اس نے اس کی بات پر نفی میں سر ہلایا. مامی نے. نانو تمہارے لیے دوائیاں لاتی اور مامی انہیں چینج کر دیتی. تمہیں پتہ بھی نہیں چلتا اور دوائیاں چینج ہوتی. مامی؟ ایک بار پھر اس نے نام دہرایا, پر اسے اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا. ہاں, تمہاری مامی اور میری چچی. سمن نے یہ کہہ کر نظریں ادھر کی. بھلا وہ ایسا کیوں کرتی تھیں؟ کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ تم عقل مند اور چالاک ہو. مگر میرے عقل مند ہونے سے انہیں کیا مسئلہ تھا؟ وہ اب بھی اپنی فیملی کی باتوں کو سمجھ نہیں پا رہی تھی. انہیں مسئلہ نہیں تھا, ماموں کو مسئلہ تھا, یعنی چاچو کو. تم نے جو تبریز کو ان کی پارٹی کے بارے میں باتیں بتائیں اور ثبوت اکٹھے کیے تھے, اس کی وجہ سے ماموں نے یہ سب کچھ کرنا شروع کیا. وہ اب اس انکشاف پر بھی بے حد حیران تھی اور بے انتہا. میں نے پارٹی کے بارے میں کب کوئی بات کی؟ یاد کرو, جس دن میں یہاں پاکستان پہلی بار آیا تب تم تبریز سے گارڈن میں بیٹھی باتیں کر رہی تھی. تبریز نے وہ باتیں چاچو سے ڈسکس کی. وہ اسے یاد دہانی کروا رہا تھا. دیا کو یاد آیا. وہ اس پارٹی کے اتحاد کے بارے میں بتا رہی تھی کہ کیا اور سب کیسے ہوگا. وہ کیا کر رہے تھے, یعنی اس کا اندازہ ٹھیک تھا, تبھی ان سب نے ایسا کیا, اور ضرور ایسا ہی ہوا ہوگا. مگر تمہارے بابا کو جائیداد سے آگ کیوں کیا گیا؟ دل میں بہت وقتوں سے امٹتا ہوا سوال آخر اس نے ہمت کر کے پوچھ ہی ڈالا. سمت نے اپنے ہاتھوں سے اس کے ہاتھ آزاد کیے اور نیچے منہ کر کے بیٹھ گیا. کیا سب جاننا ضروری ہے؟ نیچے ہی منہ کیے اس نے دیا سے پوچھا. ہاں, مجھے سب جاننا ہے. تم میرے بارے میں سب جان لو اور اپنے بارے میں کچھ نہ بتاؤ, یہ تو غلط ہوگا نا. تو پھر مجھے کھوجو, کیونکہ میں نے تمہیں کھوجا ہے. وہ اپنا منہ اٹھاتے ہوئے بولا. میں تمہیں نہیں کھوج سکتی. مرد ایک مسٹری باکس ہوتا ہے, ہم عورتیں اسے جتنا کھوجیں گی اس کے اندر سے اتنے ہی مسٹری باکسز نکلتے جائیں گے. یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا. نہ جانے کتنی طے چڑھائی ہوتی ہیں تم مردوں نے خود پر. تو تم عورتیں ہمیں کھوجنے کی کوشش تو کرو. تم عورتیں ہار مان کر یہ فلسفہ اپنا کر ہمیں کھوجتی نہیں ہو, ورنہ ہم تو خود اپنی ساری طے اتار کر اپنی حقیقت تم عورتوں کے سامنے پیش کر دیں. اپنی حقیقتیں کون پیش کرتا ہے؟ اس نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ سمد کی آنکھوں میں دیکھا. وہاں بھی اسے صرف کھوج ہی نظر آئی. دیا نے اس پر سے نظریں ہٹا دی. سمد احمد کرتا ہے. سمد احمد صرف دیا احمد کو اپنی حقیقت پیش کرے گا. دیا نے اس کی جانب دیکھا. تو پھر بتاؤ, کیوں آ کیا تھا نانا نے تمہارے بابا کو جائیداد سے؟ وہ پھر اسی سوال پر گھوم کر آ گئی. یعنی تم نہیں چھوڑو گی اس سوال کو نا؟ نہیں. ایک لفظی جواب میں اس نے اسے جواب دیا. سمد نے گہرا سانس لیا. محبت کی کہانی کہاں نہیں پائی جاتی. جس گھر میں ڈھونڈو وہاں محبت کی کہانی جنم لیتی ہوئی دکھے گی. اس طرح محبت کے باسیوں نے شمس احمد کے گھر میں جھانکا تو انہیں ظہیر احمد کے دل میں محبت کا پرندہ اڑان بھرتا دکھا. یونیورسٹی کے حسین دنوں میں یونان کی ایک لڑکی سے ظہیر احمد کو محبت ہوئی. اس کی ایک نظر کی طلب کے لیے ظہیر احمد بھاگا بھاگا یونیورسٹی کے ہر ڈپارٹ کو جھانک مارتا, اور جب اس کی حسین مورت ظہیر احمد کو کہیں نظر آتی تو دل ٹھنڈا ہونے کی بجائے اور اسے اور دیکھنے کی آس کرتا. انہیں آنکھ مچولی اور دل کی تکرار میں یونیورسٹی کے دن گزر گئے. مگر محبت کی کہانیاں ادھر تو ختم نہیں ہو جایا کرتی نا. ایک دن اپنے ہی جگر یار کی مدد سے اس یونانی لڑکی کے پاس پہنچے اور اپنی محبت کا اقرار کیا.
मगर वो कहते हैं ना कि मोहब्बत हर जगह तो एक तरफा नहीं होती। यहां भी एक तरफा नहीं थी। वो यूनानी लड़की ज़हीर अहमद की मोहब्बत में मुसलमान हो गई और एक नए नाम से आशना हुई, और मोहब्बत की इस कहानी की हीरोइन का नाम आबदोज हो गया। मगर जब ज़हीर अहमद ने मोहब्बत की कहानी लफ्ज ब लफ्ज शम्स अहमद के सामने सुनाई तो उन दोनों की इस कहानी को अंजाम तकमील तक पहुंचाने के बजाय समाज की एक तल्ख दीवार बनकर उन दोनों के बीच में आ गए। मोहब्बत की ये दोनों पंछी समाज की इस तल्ख दीवार को अपनी मोहब्बत के आड़े नहीं आने देना चाहते थे, सो उन दोनों ने निकाह कर लिया। फिर ज़हीर अहमद इतना बड़ा कदम उठाकर शम्स अहमद के सामने आए तो उनकी तवक्को के ऐन मुताबिक एक थप्पड़ उन्हें उस कहानी को तकमील अंजाम तक पहुंचाने के लिए मिला। मगर समाज की दीवार यूं खुद को हटा दिए जाने पर सिर्फ यहां खामोश नहीं बैठती। अपनी जायदाद से आग करके उन दो मोहब्बत के पंछियों को घर से भी निकाल दिया गया, और फिर ज़हीर अहमद अपनी मोहब्बत को लेकर अफ्रीका चले गए और कभी यहां वापस ना आने की कसम भी खाई। मगर समाज की यह दीवार सिर्फ शम्स अहमद ही नहीं बल्कि वकार अहमद भी था। मगर सबसे बड़ी रुकावट यह थी कि आबदोज को भी मोहब्बत की दूसरी कहानी की हीरोइन दिया अहमद की तरह होने की वजह से मोहब्बत की कहानी की एक पंछी दुनिया से चली गई, वकार अहमद। उस वक्त उसने हमारी कंपनी को इतना नुकसान पहुंचाया था कि तुम्हारी सोच, वरना आज आबदोज ज़हीर अहमद जिंदा होती और इस मोहब्बत की इस कहानी को तुम्हें खुद आकर बताती। मगर कहते हैं ना, मोहब्बत की कहानियां खुद नहीं बताई जाती, उन्हें बताने के लिए सुनने वाले होते हैं जो लफ्ज ब लफ्ज ये कहानी आगे बताते हैं। बिल्कुल इसी तरह वो सुनने वाला मैं हूं और ये कहानी तुम्हें लफ्ज ब लफ्ज सुना रहा हूं, मोहब्बत की एक हसीन दास्तान सुना रहा हूं। दिया उसकी ये बातें सुनकर हैरानी से उसकी जानिब देख रही थी। वाकई मोहब्बत तो हर घर में मौजूद होती है, मगर शम्स अहमद के घर में मोहब्बत की सिर्फ एक कहानी मौजूद नहीं थी। मगर शम्स अहमद के घर में सिर्फ मोहब्बत की एक कहानी मौजूद नहीं थी, उनके घर में तो मोहब्बत की दो कहानियां मौजूद थी, एक ज़हीर अहमद और आबदोज की कहानी और एक अब्दुस समद और दिया की कहानी। समद ने आंसुओं से लबालब आंखों से दिया को देखा। तुम इस तकलीफ का अंदाजा नहीं लगा सकती दिया, जो मैंने अपनी मां को तड़पते देखकर महसूस की। एक 15 साल का लड़का अपनी मां के लिए कुछ नहीं कर सकता था। वो रातों को उठ उठ कर तड़पती थी और मैं सिर्फ उन्हें तड़पता देखता था। उसकी आंखों से आंसू सैलाब बनकर निकल रहे थे। समद उसे अपनी दुख भरी दास्तान सुना रहा था और वो सुन रही थी। वो उसके सामने रो रहा था। दिया ने उसके कंधों पर हाथ रखा। वो उसे दिलासा देना चाहती थी। वो चाहती थी कि वो इस तकलीफ को दोबारा कभी महसूस ना कर सके। वो मेरे उन हाथों में तड़प तड़प कर चली गई दिया। वो मेरे सामने इस दुनिया से चली गई। मैं उन्हें तड़पता देखता रहा और वो चली गई। कोई हमारे पास नहीं आया, किसी ने भी मदद नहीं की। वो रो रहा था और कभी किसी इंसान को सिर्फ सुन भी लेना चाहिए। वो हमारे पास दिलासे लेने के लिए नहीं आया होता, वो हमारे पास रोने के लिए आया होता है, हमारे पास अपना दुख बताने के लिए आता है। तभी किसी इंसान को कभी कभी सुन लेना चाहिए, उसे रोने देना चाहिए, दिल हल्का कर लेने देना चाहिए। मैं आज भी वो लम्हा बहुत याद करता हूं तो रो पड़ता हूं। मुझे आज भी दादा से, चाचू से नफरत है। जब जब मुझे अपनी मां की मौत याद आती है, मुझे इन सबसे नफरत होती है। मुझे इन सबसे नफरत होती है दिया, और बेपनाह होती है। वो उसकी जानिब रोते देखकर बोला। दिया को समद को देखते ही सांस रुक गई। वो लाल हो रहा था, बेपनाह रो रहा था। समद दिया, दरवाजा खोलो, बाबा को पता नहीं क्या हो गया है। मिसेस हना की खौफजदा आवाज दिया और समद के कानों में पड़ी। वो जोर जोर से दरवाजा खटखटा रही थी। दिया ने खौफजदा नजरों से समद को देखा और समद ने उसने अपने आंसू साफ किए और दिया का हाथ पकड़ता उठ खड़ा हुआ। दरवाजा मत खोलना दिया। उसको दरवाजे की जाने बढ़ता देखकर समद ने उसका हाथ रोका। दिया ने हैरानी से उसे देखा। क्यों ना खोलूं समद, नाना को पता नहीं क्या हो गया है, मम्मा इतना ज्यादा परेशान है। वो रूहान सी हो रही थी, जबकि समद ने अब भी उसका हाथ थाम रखा था। वो उसे उस तरफ बढ़ते हुए नहीं देख सकता था। इट्स अ ट्रैप दिया। तबरेज ने एक ड्रामा शुरू किया है। समद ने ड्रॉस से गन निकाली और उसे लोड करने लगा, जबकि दिया उसकी बातों पर अब भी हैरानी से उसे देख रही थी। ये तुम क्या कह रहे हो समद? ये वक्त ये बातें सोचने का नहीं है। पता नहीं नाना को। उसकी बात को ब्रेक लगी जब उसे बाहर से गोली चलने की आवाज आई। उसने डरते हुए समद को देखा। समद ये? उसने उसकी तरफ देखकर कहा, जो एक पल के लिए खुद भी डर गया था। मैंने कहा ना कि ये एक ट्रैप है। अपनी अलमारी को हटाओ मेरे साथ। समद ने हाथ में गन पकड़ी और उससे लेता अलमारी की जानिब आया और अलमारी हटाने लगा। समद की ये क्या है?
وہ اب بھی ڈر رہی تھی. دل تھا کہ زور زور سے دھڑک رہا تھا. ایسا لگتا تھا جیسے سب کچھ ختم ہو رہا ہے، مگر یہ نہیں پتا تھا کہ ختم کیا ہو رہا تھا. سمن نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور الماری ہٹا کر ایک خفیہ دروازہ کھولنے لگا. دیا احمد، اس کے لیے سب ناقابل یقین تھا. ایک دم سے ہی سب ناقابل یقین. یہ کیا ہو رہا تھا، کیسے ہو رہا تھا سب کچھ؟ وہ دروازہ، ٹریپ، سب کچھ ناقابل یقین تھا. دروازہ کھولتے ہی سمد نے دیا کا ہاتھ پکڑا اور اسے اندر لے آیا. وہ ایک سرنگ تھی، بہت چھوٹی سی سرنگ. اس کے دائیں جانب ایک ہی راستہ تھا جو نہ جانے کتنا طویل تھا. سمد نے الماری کو اس کی جگہ پر کیا اور وہ دروازہ بند کر دیا. اس کا ہاتھ پکڑ کر اور گن کو بھی ہاتھ میں پکڑ کر وہ دائیں جانب مڑ گیا. یہ سب کیا تھا سمد؟ وہ اس کے ساتھ چلتے ہوئے شوق میں بولی. اس کی زندگی میں بہت کچھ ناقابل یقین ہو رہا تھا، بے انتہا ناقابل یقین. میں نے کہا نا سب ٹریپ تھا. تبریز نے ضرور دادا اور دادو کو مارنے کا پلان بنایا ہے. وہ بہت شاطر ہے، وہ یہی کرے گا. اس بات پر اس نے سمد سے ہاتھ چھڑوایا. پھر تو ہمیں انہیں بچانا چاہیے سمد. وہ روحان سی ہو رہی تھی. دیا بات سنو، مجھے یقین نہیں وہ دادا یا دادو کو ہی مارے گا کہ نہیں. ہو سکتا ہے ساری پلاننگ میرے اور تمہارے لیے ہو. وہ ہم دونوں کو مارنا چاہتا ہو کیونکہ ہم اس کے بہت بڑے دشمن ہیں. دیا وہ اسے تحمل سے سمجھا رہا تھا، جبکہ اس وقت تحمل وہ اپنے اندر کسی بھی طور پر محسوس نہیں کر پا رہا تھا. وہ جلد از جلد یہاں سے نکلنا چاہتا تھا کسی بھی طرح. مگر سمجھ، اگر نانا اور نانو. دیا پلیز بس کرو یار، چپ کرو. تمہاری تسلی کے لیے میں پولیس کو فون کر دیتا ہوں بس. اس نے موبائل نکالا اور نمبر ملانے لگا، جبکہ دیا کا اب بھی مارے خوف کے برا حال تھا. مگر سمجھ، میں بھی تم غلط ہو. چلو تو ایک دفعہ تم اندر نہ جانے کیا ہو رہا ہو. دیا نے اس سے موبائل چھینا. وہ جانتی تھی کہ اس موبائل کے چھیننے پر کچھ نہیں کہے گا، اور ایسا ہی ہوا. سمد نے گہرا سانس لیا اور مڑ گیا. یعنی وہ اس کی بات پر عمل کر رہا تھا. دیا بھی اس کی جانب چل پڑی. سمد نے خفیہ دروازہ کھولا اور الماری ہٹا کر اندر بڑھ گیا. اس کے ہاتھ میں اب بھی گن تھی. دیا خفیہ دروازے سے باہر آنے والی تھی کہ سمد مڑا. تمہیں اس خونم خون میں کبھی جھونک نہیں سکتا. دائیں جانب مڑو گی تو تمہیں آگے جا کر دروازہ دکھے گا. دروازے کی چابی یہ ہے. سمد نے دروازے کی چابی اچھال کر اس کی جانب پھینکی، مگر اسے نہیں پکڑی. وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی. تم سر پر اچھے سے دوپٹہ اوڑھ کر اپنے مدرسے چلی جانا اور وہاں سے پولیس کو کال کرنا. مجھے یقین ہے تم ایسے ہی کرو گی. اللہ کی امان میں. اللہ حافظ. یہ کہتے ساتھ ہی اس نے ایک دم سے دروازہ بند کیا اور الماری لگا دی. دیا بھی کچھ سمجھ پاتی کہ دروازہ بند ہوا. وہ دروازے کی جانب بڑھی، اسے کھٹکھٹایا، مگر شاید وہ دروازہ ساؤنڈ پروف تھا. وہ وہاں سے جا چکا تھا. دیا چیخی، چلائی اور وہیں بیٹھ گئی. اس کی آنکھوں سے بے پناہ آنسو نکل کر زمین پر گر رہے تھے. اس کا دل جیسے بند ہو رہا تھا. وہ کچھ دیر وہیں سکتے کے عالم میں بیٹھی دروازے کو دیکھ کر آنسو بہانے لگی. مگر پھر اسے گولی چلنے کی آواز آئی. پھر 2، پھر 3. وہ دروازہ ساؤنڈ پروف نہیں تھا. دیا نے ڈر کر دروازے کی جانب دیکھا. اس نے آنسو صاف کیے. وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، وہ ایک ٹریپ تھا. تبریز نے واقعی ایک ٹریپ بچھایا تھا. اگر وہ سمد کے ساتھ چلی جاتی تو وہ نانا اور نانو کو کھو دیتی. مگر اس نے لیے اپنا ایک گڑھا چنا. وہ اب 3 لوگوں کو کھو دے گی، نانا کو، نانو کو اور عبدالصمد احمد کو بھی. یہ خیال ہی جان لیوا تھا. اس کی آنکھوں سے بے پناہ آنسو نکلے. دل ڈرنے لگا. یہ خیال بہت جان لیوا تھا. کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں دیا. یوں تمہیں کبھی کمزور نہیں دیکھ سکتا. تمہیں مضبوط دیکھنا چاہتا ہوں.